دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات کرتے ہیں ایسے فارمولے کی، آپ نے نہ پہلے کبھی سنا ہوگا۔ ایسا فارمولہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ یوٹیوب کی دنیا میں پہلے دے رہا ہوں۔ تو میں نے کافی چینل دیکھے، بہت سے دیکھے، لیکن اس طرح کا آپ کو فارمولہ کبھی نہیں ملے گا۔ تو یہ کرتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب اس کو استعمال کرتا ہے تو جو بالکل نل آدمی ہے نا، اور جو مطلب یہ اپنی بیگم کے عورت کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اشاش بشاش ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا۔ بوڑھے آدمی جوان لگیں گے، سارے کے بال سیاہ ہونے شروع ہو جائیں گے، داڑھیں دوبارہ نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ بہت ہی اچھا فارمولہ ہے، جسم میں طاقت عود کر آئے گی، بہت زیادہ طاقت ہو جائے گی۔ تو ایسا فارمولہ اگر آپ کیمیا کا کام کرتے ہیں تو کبھی ایک بار چھوڑ دے اس کو، یہ فارمولہ بنا کر دیکھو تو آپ مطلب کیمیا بھی کرنا ہے پیسے کے لیے۔ اگر آپ یہ کریں گے اور مریضوں کو یہ استعمال کروائیں گے تو یقین مانو بہت پیسہ ہے اس میں بھی۔ تو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ خوراکی جو فارمولہ ہے آپ لوگ نہیں کرتے، خوراکی کیا کرو۔ خوراکی فارمولے میں بچت ہی بچت ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ تو نہ کسی چیز کے اڑنے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ایسے فارمولے کیا کرو جو اب میں دے رہا ہوں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو فالج جن کو لوگوں کو ہو جائے، لکوہ ہو جائے، کمر میں درد ہو، موروں کا درد ہو، گھٹنوں کا درد ہو، رنگڑ کا درد، کسی قسم کا جسم میں درد ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ جگر معدہ ٹھیک ہو جائے گا، آدمی جوان ہو جائے گا، کام کرنے میں جی لگے گا، دل لگے گا۔ یہ ایک قسم کا بزنس ہی ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ یہ چیز بنا لیتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک عرق ہے، نہ کوئی گولی ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عرق ہے۔ تو اس کی 1-2 بوتل آدمی اگر زندگی میں پی لے تو اسے کسی اور چیز طاقت کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے یا پٹھوں کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی اس میں زہر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے گوشت لینا ہے بکرے کا، جوان بکرے کا 10 کلو گوشت۔ آپ 1 کلو کے حساب سے بھی یہ کام کر سکو گے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ آپ کا اخراجات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 10 کلو کا کرو گے یا 1 کلو کا۔ آپ لوگوں نے یہ بکرے کا، دیسی بکرا ہو، جوان ہو، بوڑھا نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، درمیانی سائز کا جوان بکرا، اس کا 10 کلو گوشت لے لو۔ 10 کلو گوشت صاف ستھرا لینا ہے، جس میں ہڈی بھی ہو، جس میں ماس بھی ہو، یہ اس طرح کا، اور چربی بھی ہو۔ تو سیب 5 کلو آپ لوگوں نے لینے ہیں، وہ سیب لینے ہیں جس میں پانی ہو، ٹھیک ہے؟ کچھ سیب ایسے ہوتے ہیں جو پھوکھلے ہوتے ہیں، جن میں رس نہیں ہوتا، وہ نہیں لینے۔ آپ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے کچے سیب لینے ہیں، جس کو مطلب جوان سیب پانی والے لینے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو سنترے، مالٹے، آپ سنترے بھی لے سکتے ہیں اور مالٹے بھی لے سکتے ہیں۔ تو 5 کلو وہ لینے ہیں آپ لوگوں نے، اس کا چھلکا نہیں اتارنا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ابریشم مقرص لینا ہے آپ لوگوں نے 500 گرام، آدھا کلو، ٹھیک ہے؟ مقرص مطلب تھوڑا تھوڑا کوٹا ہوا، ددڑ بدڑ کیا ہوا، آپ لوگوں نے 500 گرام لے لینا ہے۔ قوزبان 1 پاؤ لینا ہے، اور گول قوزبان جو ہیں وہ بھی 1 پاؤ لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اپنا یا گول لے لو قوزبان، یا قوزبان جو بھی آپ کو مل جائے وہ لے لو۔ 1 پاؤ آپ نے عرق جو ہے، یہ گول قوزبان آپ لوگوں نے 1 پاؤ لینے ہیں۔ عرق بید مشک جو ہے وہ 1 کلو لینا ہے آپ لوگوں نے۔ تو لینے کے بعد اپنا 5 کلو بکری کا دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھے والا ہو بکری کا، اور کسی چیز کا نہ ہو۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں 10 کلو گوشت کے حساب سے۔ آپ 1 کلو کے حساب لگاؤ گے تو یہ چیزیں آپ لوگ اتنی کم کر لینی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے جی؟ اب باری آتی ہے گوشت کی، آپ لوگوں نے یخنی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کے پاس 10 کلو گوشت ہے تو صاف ظاہر ہے 20 کلو پانی اس میں ڈلے گا۔ تو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یخنی تیار کر کے باقی ساری چیزیں جو ہے اس میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ڈالنے کے بعد اس کا عرق نکالنا ہے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے۔ جب عرق نکل آئے گا تو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 5 تولے سے 7 تولے تک صبح و شام آپ نے یہ پینا ہے، چاہے کھانے کے بعد پی لو، چاہے کھانے سے پہلے پی لو۔ اس عرق کو بولتے ہیں عرق الحام خاص، ٹھیک ہے؟ عرق المحلام خاص۔
تو یہ جو مالا مرک ہوتا ہے یہ سب لوگ اچھی چیزیں جو اس میں ڈلتی ہیں وہ نہیں بتاتے، تھوڑی تھوڑی چیزیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مکمل فارمولہ ہے، اگر آپ لوگ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہوتا کیا ہے، جو کمزور ناتوان لوگ ہوتے ہیں، انمول تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے، طبیعت میں فرحت و تازگی آ جاتی ہے، تو سرور ہوتا ہے کفیت میں، ذوف باق کو تو یہ جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اکثیر الصفت ہے، میں آپ لوگ کو فارمولہ میں نے دے دیا ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ گولیاں تیار کر لیتے ہیں تو کیا بات ہے، آپ لوگوں کے لیے سمپل فاسٹ سفید 1 تولہ آپ لوگوں نے لینا ہے۔ تو یہ جو عرق ہے یہی کافی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو گولیاں بھی بتا دیتا ہوں جو بہت ہی اچھی ہیں اور بہت کارآمد ہیں۔ 7 گولیاں جو ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیسے اس قوت با کو واپس لے کر آتی ہیں۔ تو سمبل فار 1 تولہ آپ لوگوں نے لینا ہے، یہ بلوری ہو جائے تو کاتھ جو ہے وہ سفید 3 تولے آپ لوگوں نے لینی ہے۔ کستوری خالص جو ہے 1 ماشاء اللہ، اگر کستوری آپ لوگوں کو نہیں ملتی تو آپ جیفل بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 1 ماسا تو جیفل اگر آپ نے وہ 1 تولہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کستوری نہ ملے تو کوشش کرنی ہے کستوری ہی مل جائے۔ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے خرل کرنا ہے، اچھے طریقے سے، میں پھر بول رہا ہوں، بہت اچھے طریقے سے خرل کرنا ہے، اور اس میں شہد ڈال کر جو موٹ کا دانہ ہوتا ہے، دانہ موٹ مطلب ہے آپ مونگ کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں، اس سے بھی تھوڑی سی چھوٹی بنائیں۔ تو 1 گولی جو ہے صبح مکھن کے ساتھ خالی پیٹ، یا آپ کے پاس ملائی ہو اس کے ساتھ کھا لو، تو قوت با کے لیے یہ بہت ہی اچھا اور لاجواب۔ اس سے آپ لوگوں کی قوت با اتنی زیادہ ہو جائے گی تو آپ پریشان رہ جاؤ گے۔ یہ اتنا اچھا آپ کو میں نے فارمولہ دے دیا، یہ گولیوں والا بھی اور عرق والا بھی۔ یہ اگر ایک حکیم لوگ جو یہ 2 چیزیں صرف ایک دوا خانے میں یہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ ٹھرک، یہ کیمیا وغیرہ یہ بھول جائیں گے، کیونکہ اگر ایک بار لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے آپ کے دواخانے کی وجہ سے تو رش نہیں ختم ہوگا۔ میں نے ایسے دواخانے دیکھے ہیں جہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، مریض ہی ختم نہیں ہوتی، سارا دن اور ساری رات وہ دواخانے چلتے ہیں۔ تو آپ لوگ یار کیوں نہیں کرتے ایسے کام؟ تو آپ لوگ بھی خوراکی دوائیاں جو ہیں اس پہ توجہ دو زیادہ۔ تو میرے حق میں دعا کیجیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو آپ کی زندگی کے جو ہے اس کو زندگی میں جو بھی بیماریاں ہیں اس کے نقصہ جات اور کچھ پریکٹیکل کرتا ہوں، کچھ تجربے میرے دوستوں کے ہوتے ہیں وہ مطلب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو جو میرے اپنے ذاتی پریکٹیکل ہوتے ہیں، کسی آدمی سے بنتے ہیں کسی سے نہیں بنتے، یہ تقدیر اور قسمت کا بھی کھیل ہوتا ہے۔ تو جو نصیب میں لکھا ہو ملنا تو وہی ہوتا ہے، آپ جو مرضی کر لو، جب آپ کے نصیب میں رزق ہوگا تو وہ ضرور مل کر ہی رہے گا، جتنا بھی ہوگا۔ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، نماز 5 ٹائم پڑھیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی دیا کریں، صدقہ جو ہے وہ لازمی دیا کریں۔ اگر صدقہ آپ لوگ دیتے ہیں تو رزق کی کمی ہی نہیں رہتی۔ سخی کو تو اللہ تعالیٰ سخی کرتا جاتا ہے نا، شوم جو ہے وہ شوم ہی رہتا ہے۔ تو آپ لوگ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرو، دیکھو ایک بار کھانا کھلا کے دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔